يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیج 34 ہے، فصل 4.17۔ علم کی مجلس میں داخل ہونے کے آداب۔ وَيَدْخُلَ عَلَى الشَّيْخِ قَامِلَ الْخِصَالِ، اور شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کے پاس مکمل آداب کے ساتھ جائے۔ متنظفاً بما ذکرناہ فی المعلم، صاف ستھری حالت میں ویسے جیسے ہم نے معلم کے بارے میں بیان کیا۔ متطہراً، پاک ہو کر، مستعمل للسواک، مسواک استعمال کر کے۔ فارغ القلب من الامور الشاغلہ، اور دل کو تمام مشغولیات سے خالی کر کے۔ پہلی چیز تو انہوں نے صفائی ستھرائی سے متعلق کہی کہ انسان ایسے حلیے اور ایسی حالت میں پڑھنے جائے کہ اس کے دائیں بائیں جو باقی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تنگی نہ ہو۔ تو پسینے سے بھرا ہوا ہے آدمی اور اسمیل ہے، اور پھر بھی وہ اسی حالت میں پڑھنے چلا گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اذیت دے گا۔ جیسے جمعے کی نماز یا ویسے نماز میں بھی کہا گیا نا کہ جب لوگوں نے مجمع میں جانا ہے تو وہ پھر مسواک کر کے جائیں اور ایسی چیز نہ کھا کے جائیں جس سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہو۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ ہے کہ دل کو مشغول کرنے والے معاملات سے خالی کر کے۔ آج کل تو میں تو امام نووی 7ویں صدی ہجری میں یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ دور بھی آنا تھا جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہم مستقبل والوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں 100 قسم کے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں جب وہ پڑھنے آتا ہے تو توجہ ہی نہیں ہوتی کلاس کی طرف، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں نا اٹینشن سپین ہی نہیں رہا جی، اب 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے۔ تو ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ بس جو ایسے کام ہے جس کا زندگی میں کوئی زیادہ لینا دینا نہیں، ان کو زندگی سے نکال دیا جائے تاکہ تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ کم ہو۔ وَأَلَّا يَدْخُلَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، اور بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اور مشغولیات سے خالی کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جو بھی یہ حضرت موبائل صاحب ہیں ان کو بھی وائبریشن پہ بھی نہ کریں، بلکہ ان کو کیا کریں، سائلنٹ کر دیں۔ تو بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ انسان کو ایسی ایمرجنسی لاحق ہو جائے گی جس ایمرجنسی میں 1 گھنٹے بعد بھی اس نے موبائل دیکھا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہم نے نا بعض کو اپنے اوپر زیادہ طاری کیا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جی وہ ایمرجنسی ہوگی تو کہ بھائی میں اڑ کے جاؤں گا، میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی ایمرجنسی ہوگی میں اڑ کے تو نہیں جا سکتا نا۔ تو جو ایمرجنسی ہونی ہے وہ ہو جائے گی، اور مجھے جب بھی اطلاع ملی مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو اتنا انسان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ موبائل آج 10-15 سال پہلے آئے نا، اس سے پہلے تو انسان کے پاس یہ ذرائع بھی نہیں تھے، تو اس وقت کیا انسان کو غم لاحق نہیں ہوتے تھے یا مجبوریاں نہیں ہوتی تھی۔ اتنا اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اگر موبائل سائلنٹ کر دیا اور میں نے 1.5 گھنٹے بعد موبائل نکال کے دیکھا اور مجھے کوئی ایسی خبر ملی تو کیا ہوگا، تو مطلب وہ گھنٹہ پہلے بھی مل جاتی تو کر تو میں کچھ بھی نہیں سکتا تھا پھر بھی۔ تو لہٰذا موبائل بندہ ایسے کر دے کہ بس اس کو بریک میں دیکھے یا کلاس ختم ہونے کے بعد دیکھے۔ وَأَلَّا يَدْخُلَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، اور یہ کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جو استاذ ہوتے تھے وہ ایسے ریگولر کوئی کلاسز کا نظام نہیں تھا، بلکہ ایک استاذ ہیں وہ موجود ہیں اور کوئی ان کے پاس پڑھنے چلا گیا تو اب اگر وہ ڈائریکٹلی چلا گیا ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں تو وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ آج اس کا جو ایک پہلو باقی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جیسے ادارے ہیں وہاں پہ مختلف اساتذہ پڑھاتے ہیں، تو پڑھانے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی دفتری کام کے لیے ویسے کسی کام کے لیے بیٹھے ہوں، تو بعض لوگوں نے اپنا جدی پشتی حق سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں چلے جائیں اور جا کے بیٹھ جائیں اور وہ گپ شپ شروع کر دیں۔ اب ٹھیک ہے وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ یعنی اب بعض کا تو ہو سکتا ہے ایک ایسا ضروری کام کرنا ہے کہ بس آدھا گھنٹہ ہی ہے اس کے لیے، اور بندہ آگے بیٹھا ہے اور اس نے آدھے گھنٹے میں اس کو سمیٹنا ہے، اور ساتھ ایک صاحب ہی آ کے بیٹھ گئے، ہاں جی کیا حال چال ہے، یہ وہ آگے پیچھے کی اور سنائیں جی۔
اور کیا سنائیں, ٹھیک ہے نا, آپ جو کام کرنا ہے وہ تو کرنے دیں. تو لہٰذا اس چیز کا خیال ان جگہوں پہ کرنا بہت ضروری ہے جہاں جو پڑھانے والے ہیں ان کی پڑھانے کے علاوہ اور انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں, کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ آ کے بیٹھ جائے. یعنی ایک وقت تو ایسا تھا جب یہ بصیرہ نیا نیا بنا, تو مجھے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ بھی ہوا کہ انہوں نے صبح 10 بجے مجھے کال کی کہ ہم بصیرہ کے باہر کھڑے ہیں. تو میں نے کہا جی کھڑے رہیں, میں کیا کروں. تو ان کو لگا کہ جیسے میں رات سوتا بھی بصیرہ میں ہی ہوں, صبح آنکھ بھی میری ادھر ہی کھلتی ہے, اور میں جیسے 24 گھنٹے چوکیداری کرتا ہوں یہاں. یعنی انڈرسٹوڈ سمجھا ہوا ہے کہ بس ہم جب دل کرے گا اٹھ کے آ جائیں گے, اور ایک بندے کو ادھر بصیرہ میں ہونا چاہیے. کہ میں تو نہ, میرا گھر الگ ہے, میں کہیں اور رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور بھی میری زندگی کے کام ہیں. تو یعنی بس یہ سمجھنا کہ ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے اور وہ فارغ ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے, جب مرضی اس کے پاس چلا جائے, کوئی بندہ جا کے بیٹھ جائے. تو کئی لوگ پھر مروت میں نہیں بول پاتے, اور وہ نہیں بتا پاتے کہ بھئی میرا اس وقت ضروری کام ہے اور وہ میں نے پورا کرنا ہے. تو لہٰذا ادب کیا سکھایا گیا, ادب یہ سکھایا گیا کہ اجازت. اچھا اجازت یہ ہوتی, میں آ جاؤں جی, اب یہ تھوڑی اجازت ہے. اگلا کہے گا نہیں نہ آؤ, یہ تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پوچھا یہ جائے گا, اور اس کا جو صحیح ادب ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا واقعی کو بڑا ارجنٹ معاملہ ہے تو آپ انہیں کہیں جی ایک بہت ضروری کام ہے, لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں بعد میں بھی آ سکتا ہوں. اگر آپ کہیں گے میں آ جاؤں تو بہت ہی کم چانس ہے کہ کوئی کہے نہیں جی نہ ہو میں بزی ہوں. زیادہ تر تو بندہ کہے گا جی یہ بس آ جائیں بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کے آپ کہیں گے آپ بزی تو نہیں تھے. اب آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ اگلا بزی تھا یا نہیں تھا کیا فرق پڑتا ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ یعنی جو اجازت لینے والا ہے وہ اگلے کو یہ کمفرٹ دے کہ اس کو نہ کرنے کے تمام وجوہات دے دے, تاکہ اگر واقعتاً وہ مصروف ہے تو وہ نہ کر سکے. مثلا جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں مثلا اگر آپ گپ شپ کے لیے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا کوئی ضروری کام نہیں ہے, اگر بالکل آسانی سے فرصت ہو بتائیے گا, میں بعد میں بھی آ سکتا ہوں, یا میں ابھی ادھر ہی ہوں, میں 1 گھنٹہ ادھر ہی ہوں, تو میں بعد میں آ جاؤں گا, آپ اپنا کام مکمل کر لیں. تو یا آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اگر آپ کا کوئی ضروری کام ہے تو میں کل بھی آ سکتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلے کو آپ نے مارجن دے دیا. آپ اگر اس کو ضروری کام ہے تو وہ کہہ دے گا ہاں میں ذرا بزی ہوں, آپ بعد میں آ جائیں. تو یا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے وہ آگے آ بھی جائے گا کہ یعنی پتہ ہوتا ہے ایک بندے کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں, اس کو پتہ ہے کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے اور وہ بزی ہے بہت زیادہ. تو اب آپ اسے جا کے کہ جی میں آ جاؤں, تو کہے گا جی آ جاؤ, کیا کر سکتے ہیں. وَأَلَّا يَدْخُلَ بغیر استئذان, اور یہ کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, اذا کان الشیخ فی مکان یحتاج فیہ الی استئذان, جبکہ استاد ایسی جگہ ہو جہاں اجازت کی ضرورت ہے. نارمل کلاس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں, یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ سر میں آئی کم ان, اس کی بات امام نووی نہیں کر رہے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک مجلس پڑھنے کی ہے تو پڑھنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے ہم نے بعض اساتذہ کو دیکھا ہے تو ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ وقت پورا ہوتا ہی نا وہ کہتے ہیں کنڈی لگا دو بھائی, بس اب جو ہے جس نے آنا ہے وہ باہر ہی بیٹھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس صورت میں آپ کو اجازت لینی پڑے گی. ادروائز یعنی جب مجلس علم کی ہو رہی ہے اور علم استاد دے رہا ہے, تو اب آگے بار بار ایک بندہ کہے گا جی میں آ جاؤں تو وہ ڈسٹرب کر رہا ہوگا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اجازت کب لینی ہے, جب استاد کسی ایسی جگہ ہو جہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت ہے. وَأَن يُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ إِذَا دَخَلَ, اور یہ کہ جب داخل ہو تو سب حاضرین کو سلام کرے. وَيَخُصَّهُ دُونَهُم بِالتَّحِيَّةِ, اور استاد کو خاص کر کے سلام کرے. وَأَن يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إِذَا انصَرَفَ, اور یہ کہ جب اٹھ کر واپس جائے مجلس سے تو استاد کو بھی اور باقی سب کو بھی سلام کرے. كما جاء فی الحدیث, جیسے کہ حدیث میں آیا, بڑی اہم حدیث ہے. فَلَيْسَتِ الْأُولَى أَحَقُّ مِنَ الثَّانِيَةِ, آپ نے فرمایا کہ جو پہلا سلام ہے وہ دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے. یعنی آتے ہوئے جو آپ نے سلام کیا تھا جو ویلکم والا تھا, وہ جاتے ہوئے سلام جو کرنا ہے اس سے زیادہ اہم نہیں. یعنی دونوں کی اہمیت برابر ہے کہ آپ آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں. ولا يتخطى رکاب الناس, اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر نہ گزرے. بل یجلس حیث ینتہی بہ المجلس, بلکہ جہاں مجلس میں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. بعض لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ آنا تو بعد میں ہے لیکن پوری کلاس سے گزر کے اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آئیں گے تو پھر پیچھے ہی بیٹھیں. الا ان یاذن له الشیخ فی التقدم, سوائے یہ کہ شیخ اسے آگے بیٹھنے کی اجازت دے دے. او یعلم من حالهم ایثارهم ذالک, یا حاضرین کے حال سے معلوم ہو کہ وہ اسے آگے کرنے پر راضی ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ جناب ساؤنڈ سسٹم یہ ٹھیک کر سکتا ہے, لہذا اس کو آگے جانے دے, تب جا کے آواز ٹھیک ہوگی, تو پھر اس کو آگے آ جانا چاہیے, پھر مسئلہ نہیں. ولا یقیم احدا من موضعه, اور کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے. فإن آثرہ غیرہ لم یقبل, اور اگر کوئی اس کو جگہ دے تو قبول نہ کرے. ٹھیک ہے نا,
ہوتا نا ایک بندہ کلاس میں آیا یا تو اس نے کہا جی آپ اٹھیں میں یہاں بیٹھ جاؤں، یہ مناسب نہیں. اگین عذر چھوڑ کر ایک شخص سماعت کا مسئلہ ہے اس کا، وہ پیچھے بیٹھ کے اس کو آواز ہی نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی، وہ بزرگ ہیں، وہ آگے اگر بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو اٹھا بھی تو مسئلہ نہیں. عذر کی بات الگ. عام روٹین میں ہی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے اچھا تم کم عمر کے ہو تم پیچھے چلے جاؤ میں آگے بیٹھوں گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کہے جی عزت صاحب آئے آپ بیٹھیں میں اٹھتا ہوں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یقبل، اس کی آفر قبول نہیں کی جائے گی. اقتداء بابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرتے ہوئے. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اگر کوئی مجلس میں کہتا تھا کہ آپ میری جگہ بیٹھے تو کہتے تھے اب نہیں بیٹھنا اب تم ہی بیٹھو. یعنی گویا کہ اگر بیٹھا جائے گا تو پھر اس رواج کو پروموٹ کیا جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ پڑھانے والا پڑھا رہا ہے اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ تو وہ چل رہا ہوگا کہ نہیں آپ بیٹھے ہوئے نہیں آپ بیٹھیں، تو استاد کہے گا یار دونوں ہی تم کھڑے رہو تاکہ میں پڑھا سکوں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ قبول نہ کرے. الا ان یکون فی تقدیمہ مصلحۃ للحاضرین، سوائے یہ کہ اس کے آگے بیٹھنے میں حاضرین کی کوئی مصلحت ہے، وہ پہلے ہم ذکر کر چکے. او امرہ الشیخ بذالک، یا شیخ نے اسے خود یہ حکم دیا ہو کہ وہ آگے بیٹھے. ولا یجلس فی وسط الحلقہ الا لضرورہ، اور حلقے کے بیچ میں نہ بیٹھے سوائے ضرورت کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بالفرض ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور دائرے میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اب ایک بندہ آ کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بیسیکلی نمایاں ہونا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ضرورت کے بغیر یہ کام نہ ہو. اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ ایک بندہ درمیان میں بیٹھا ہے، مثلا ایک بندے نے مائک پکڑا ہوا ہے اس نے ساروں کو پکڑانا ہے، وہ چلیں بیچ میں بیٹھ کے ضرورت سمجھ آتی ہے. ادروائز نمایاں ہونے کی کوشش کرنا ایک پوری مجلس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، نمایاں ہونے کا ایک طریقہ بیٹھنا ہے، اور ایک نمایاں ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بات پہ اپنی رائے دینا. جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بھی یہ کتاب پڑھی تھی اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا تھا. اب یہ جو بات ہے اس پہ غور کیجیے، اس کا کیا کلاس میں کیا مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کتاب میں یہی پڑھا تھا. تو یہ بیسیکلی بتانا ہے کہ میں ہوں بھائی، مطلب وہ بھی ہے اور میں بھی بیٹھا ہوں بیچ میں کلاس میں. تو ایسی کوئی حرکت کرنا جو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہو کلاس میں، اس سے بھی بچنا چاہیے. سوال ضرور کریں لیکن وہ سوال ہونا چاہیے. ولا یجلس بین صاحبین بغیر اذنہما، اور دو لوگوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے. اس کو پتہ ہے کہ دو لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے، ان کو الگ نہ کرے. وَإِن فَسَحَ لَهُ قَعَدَ وَضَمَّ نَفْسَهُ، اور اگر وہ اس کو جو ہے وہ جگہ دے دیں، اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیں، بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ دے دیں، تو پھر بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کر بٹھا لے. اگلی فصل ہے 4.18، ساتھیوں کے ساتھ ادب کا معاملہ. وَيَنبَغِي أَيْضًا أَن يَتَأَدَّبَ مَعَ رِفْقَتِهِ وَحَاضِرِي مَجْلِسِ الشَّيْخِ، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور جو مجلس ہے شیخ کی اس کے جو باقی حاضرین ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے. فَإِنَّ ذَلِكَ تَعَدُّبٌ مَعَ الشَّيْخِ، کیونکہ یہ بھی دراصل شیخ کا ادب ہے. یعنی استاذ کے ادب میں سے یہ ہے کہ استاذ کی مجلس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ ہمارے استاذ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا، اس تعلق کی بنیاد پہ، نسبت کی بنیاد پہ. تو جو اسی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا ہے. وَصِيَانَةٌ لِمَجْلِسِهِ، اور اس کے مجلس کے وقار کے لیے بھی بہتر ہے. وَيَقْعُدَ بَيْنَ يَدَيْ الشَّيْخِ قِعْدَةَ الْمُتَعَلِّمِينَ، بڑی اہم بات. اور استاذ کے سامنے بیٹھے طالب علموں کی طرح بیٹھنا، لا قِعْدَةَ الْمُعَلِّمِينَ، نہ کہ معلمین کی طرح بیٹھنا. یہاں تو وہ بات کریں انداز کی بیٹھنے کے، کہ استاذ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے تو وہ شاگرد کے طور پہ بیٹھے نہ کہ استاذ کے طور پہ. اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ ہاں، یعنی یہ کوئی مجلس میں آئے نا تو اس کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ ان دونوں میں سے پڑھانے والا کون ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہو، اتنا اس کا مطلب نہیں کہ استاد چوڑا ہو کے بیٹھے گا، یہ نہیں، وہ جیسے فیل کروائے کہ میں کوئی الگ چیز ہوں. اور ساتھ ہم یہ بھی بات کہیں گے کہ یہ تو چلے بیٹھنے کی بات ہوگی نا، بعض لوگ کلاس میں واقعتاً ٹیچر بن کے بیٹھتے ہیں. یہ بہت زیادہ بری بات ہے کہ ادھر سے ایک شخص سوال کرے کہ جی سر یہ بتائیے گا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے دوسرا شخص بولتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. بتانا چاہ رہا ہے کہ آگے جو بیوقوف آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے، اور میں جو بیچ میں مجھے ایسے مظلومیت کر کے پیچھے بٹھایا گیا ہے مجھے اٹھانا چاہیے سامنے. یہ بھی کیا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو استاد سمجھ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے
اس سوال کو اگلا بدھو آدمی تو نہیں سمجھ سکے گا، میں صحیح سمجھاؤں، اور اس کے پاس گویا لکنت ہے اس کی زبان میں، وہ صحیح سمجھا بھی نہیں سکے گا، میں سمجھا دیتا ہوں. اور یہ بات کچھ حلقوں میں بہت زیادہ ہے. جیسے وہ ایک صاحب کہتے تھے نا کہ مسجد میں ایک شخص سوال کرتا ہے امام صاحب سے، اس سے پہلے کہ امام صاحب بولیں 12 بندے پہلے بول پڑتے ہیں کہ جی اس مسئلے کا یہ جواب ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے. تو یہ مجلس کے آداب نہیں ہے. اس کا مطلب ایک شخص اپنے آپ کو وہاں طالب علم نہیں سمجھ رہا. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک شخص سوال کرے تو دوسرا شخص انتظار کرے کہ استاد اس کو کیا جواب دے گا. کیا میرے ذہن میں جو بات ہے وہی کہے گا، یا ہو سکتا ہے کوئی نئی بات میرے سامنے آ جائے. لیکن جب وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کا جواب کیا، اس کا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی استاد کو پتہ ہونا ہو مجھے پتہ ہے اور میرے پاس علم کامل ہے. تو استاد کے سامنے انسان بیٹھے تو شاگرد کے طور پہ بیٹھے، اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ کس کے سامنے بیٹھنا ہے، شاگرد بن کے کس کے سامنے بیٹھنا ہے، استاد کے سامنے. استاد کون؟ ہر ایرا غیرہ نہیں. انہوں نے پہلی بنیاد یہ باندھی تھی کہ استاد آپ نے دیکھ بھال کے طے کرنا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ استاد ہونے کے قابل نہیں، پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر اٹھ کے چلے جائیں اور کسی استاد کو ڈھونڈیں. اور اگر آپ نے اس لیے مجلس میں بیٹھے کہ آپ نے طے کر لیا یہ استاد ہے، تو پھر شاگرد بن کے بیٹھیں. یہ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ آپ کہیں جی یہ جو بندہ ہے اس کو آتا جاتا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ میں آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں اور آپ ڈھونڈیں وہ استاد جس کے سامنے آپ ایز اے شاگرد بیٹھ سکیں. وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ رَفْعًا بَلِيغًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، اور بغیر ضرورت کے اپنی آواز بلند نہ کرے. تو کلاس میں جن لوگوں کو جن چڑھ جاتا ہے بعض نا، سوال کم ہوتا ہے اور بندہ جذباتی زیادہ ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ضرورت کے اپنی آواز بلند نہ کرے. ضرورت کیا ہوگی؟ وہ پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ دھیمی آواز میں بات کرے گا، سوال ہی نہیں پہنچے گا. لیکن ایک بندہ سوال کرتے کرتے اتنا جذباتی ہو جائے کہ استاد سے بھی اس کی آواز بلند ہو جائے. استاد تو اس لیے اونچا بول رہا ہوگا کہ پوری مجلس کو سنانا ہے، شاگرد نے تو سوال کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے ادب کے دائرے کو وہ پیچھے چھوڑ دیا، آگے بڑھ گیا ہے وہ. ولا یضحک، اور نہ ہنسے. ولا یکثر الکلام، ایک ہے نا کہ استاذ نے ایسی بات کی ہے کہ سب ہنس رہے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے. ایک ہے استاذ پڑھا رہا ہے اور ایک بندہ ہنس رہا ہے. اب پڑھانے والا کیا سمجھے گا کہ یا تو میرے منہ پہ کوئی لطیفہ لکھا ہے جو اس کو نظر آ گیا ہے، یا یہ لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں. دونوں صورتوں میں اس بندے کو عجیب ہی لگے گا نا کہ میں پڑھا رہا ہوں اور میں ایک سیریس بات کروں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے. لہذا نہ ایسی حرکتیں کرنی چاہیے بچوں والی، اور نہ یعنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. باقی استاد اگر ایسی بات کرے گا جو مزاح والی ہے تو اس میں مذائقہ نہیں. ولا یکثر الکلام من غیر حاجت، اور بلا ضرورت زیادہ بات نہ کرے. تو کسی بھی کلاس میں انسان وہی زیادہ سیکھتا ہے جو سنتا زیادہ ہے اور غور زیادہ کرتا ہے. سوال کرنا پسندیدہ ہے لیکن بلا وجہ سوال کرنا پسندیدہ نہیں. یعنی اپنا حق سمجھنا کہ میں نے ہر بات میں سوال. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ زیر زبر پیج پہ بھی سوال شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ لفظ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے کیا معنی ہوں گے، اس لفظ کے کیا معنی ہوں گے. اب کہ وہ بار بار بولنا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو جیسے وہ بولنے کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ چپ نہیں رہ سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں بیٹھا ہوا شخص ہے، حاجت کے ساتھ بول سکتا ہے، ضرورت ہے سوال کرے، لیکن زیادہ فوکس سننے پہ اور غور کرنے پہ ہونا چاہیے. ولا یعبس بیدہ ولا بغیرہا، اور نہ ہاتھ سے کھیلے اور نہ کسی اور چیز سے. ولا یلتفت یمینا ولا شمالا، اور نہ دائیں بائیں بلا وجہ جھانکے. بل یکون متوجہا الی الشیخ، بلکہ اس کی پوری توجہ استاد کی طرف ہونی چاہیے. مصغیا الی کلامہ، اس کی کلام کو غور سے وہ سن رہا ہو. اگلی فصل ہے شیخ کے بہترین وقت میں علم حاصل کرنا اور علم کے لیے صبر کرنا. وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ الْاِعْتِنَاءُ بِهِ، اور جن باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے ان میں سے ہے اللہ یقرأ علی الشیخ فی حال شغل قلبہ، کہ استاذ کے پاس اس وقت نہ پڑھنے جائے جس وقت اس جو استاذ ہے اس کا دل مشغول ہو. وَمَلَلِهِ وَرَوْئِهِ وَغَمِّهِ، یا اکتاہٹ کی حالت ہو یا خوف کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو. وَفَرَحِهِ وَعَطَشِهِ وَنُعَاسِهِ وَقَلَقِهِ، اور خوشی اور پیاس اور نیند اور بے چینی کی حالت. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس طرح کی دیگر کیفیات. اب دیکھیے ہمارے اسلاف کے علم میں برکت کیوں تھی. یعنی آج کون یہ غور کرتا ہے کہ میں نے جب پڑھنا ہے تو یہ تو دور کی بات ہے کہ استاذ کس کنڈیشن میں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ اپنا بھی نہیں پتا.
یعنی جو فریش ٹائم ہے اس ٹائم ہم نے ذرا ضروری کام کرنے ہیں، اور جو ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ذرا تھکا ہوا وقت ہے اور انسان کی انرجی لو ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں تو وہ علم کا یہ ادب بیان کر رہے ہیں کہ استاد سے آپ نے پڑھنا ہے نا، تو آپ وہ وقت چوز کریں جس میں وہ آپ کو بیسٹ اپنا دے سکے. اور وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت وہ ہوگا جس میں اس کا دل بہت مشغول نہ ہو، مطلب آپ اس کے بہت زیادہ مصروف وقت کے اندر جا کے پڑھنا چاہیں گے تو وہ کاموں میں الجھا ہوا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے، اکتاہٹ ہے، تو روک دیں، مطلب ان کو کہہ دیں بے شک کہ آپ آرام کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور اسی طرح جو ہے اگر وہ کسی غم کی حالت میں ہے یا جیسے بہت زیادہ خوشی کی حالت میں، تو خوشی کی حالت میں کیوں نہیں پڑھنا؟ جی خوشی کی حالت میں کیوں نہیں پڑھنا؟ اگلے بندے کو انجوائے کرنے دے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی بندے کو خوشی کا موقع ملتا ہے اور آپ اس کے پاس کتاب لے کے پڑھنے کو پہنچ جائیں. اچھا اس میں نا یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ پہلے جو پڑھنے والے تھے ان میں شوق کتنا ہوتا تھا. ایسی ہم نے روایات سنی ہوئی ہیں واللہ عالم کی سطح اتھینٹک اور یقیناً اتھینٹک ہوں گی کہ ایک استاد جو ہے وہ گائے کو لے کے نکلا ہوا چرانے کے لیے اور شاگرد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ گائے بھی چرا رہا ہے اور وہ ساتھ میں ان کو پڑھا بھی رہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب ابس بات ہے، ایسا بالکل ایسا ہوتا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ نہیں کہ استاد نے بلایا ہوا ہے کہ آؤ، شاگردوں میں اتنا شوق ہے پڑھنے کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جی آپ اپنا کام کر رہے ہیں کریں. استاد صاحب جا کے جو ہے نا فصل کاٹ رہے ہیں، شاگرد بھی ساتھ لے کے پہنچ گئے فصل بھی کاٹ رہے ہیں، ساتھ میں سوال بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی باتیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں. بلکہ جیسے کہا جاتا نا کہ ایک عالم تھے، ان کو جیسے یعنی قید کیا گیا کنویں میں، مطلب 20-30-40 فٹ گڑھا کھود کے زمین میں، اس میں ان کو ڈال دیا گیا اور بس اوپر سے ان کو کھانا پینا دے دیا جاتا تھا، جیسے آج کل نظر بند کیا جاتا ہے ویسے ان کو یہ سزا دی گئی جو قرآن تھا اس زمانے کا. تو شاگرد جو ہوتے تھے وہ آگے وہ کنویں کے اوپر ایسے بیٹھ جاتے تھے اور وہ استاد صاحب نیچے کنویں میں بیٹھے ہوئے واز پڑھا رہے ہیں. تو ایسا ہوتا تھا، ایسا یہ کوئی یعنی بہت زیادہ انہونی باتیں نہیں. اس کا مطلب ہے پڑھنے والوں کو بہت شوق تھا. بلکہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک شخص چل کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جن سے حدیث پڑھنی تھی ان کو تو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، بادشاہ نے ان کو نظر بند کر دیا گھر میں، اور سختی سے ممانعت ہے، کوئی ان کے پاس پڑھنے نہیں آ سکتا. تو انہوں نے اپنا حلیہ جو ہے وہ ایک بھکاری کا بنا لیا، اور جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکایا ان کا. وہ اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ میں بھکاری نہیں ہوں، میں پڑھنے آیا ہوں، لیکن مجھے پتا چلا یہاں یہ سچویشن چل رہی ہے تو میں آپ کے پاس آیا کروں گا، آپ کوئی تھوڑا سا مجھے کچھ دے دیا کریں ایسے جیسے بھکاری کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ نے 2-4 منٹ لگانے ہیں اور اتنی دیر میں آپ نے مجھے 1-2 احادیث بتا دینی ہے. اور وہ پورا دن گزارتے تھے اور پھر وہ شام کو آ کے ان کے دروازے پہ کھٹکا کے بھکاری بن کے 2-4 منٹ وہاں کھڑے ہوتے تھے اور ان سے 1-2 احادیث سن کے پھر چلے جاتے تھے. تو یہ ایسا ہوا ہے، ہمارے اسلاف میں یہ کام ہوا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ استاذ کے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے پڑھنے کے لیے جو اس کی بیسٹ یعنی بیسٹ صلاحیتیں اس کی اس وقت یوز ہو سکتی ہوں. مما یشق علیہ، اور وہ وقت جو استاد پہ گراں گزرے اس میں نہ ہو. او یمنعہ من کمال حضور القلب والنشاط، یا وہ وقت جو دل کی پوری یکسوئی اور توجہ میں مانے ہو. گویا امام نووی کہہ رہے ہیں کہ صبح کی کلاسوں کا بندوبست کیا جائے، ٹھیک ہے نا. دوسرے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں امام نووی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شام کی کلاسیں ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات صبح کی کلاسوں میں ہے. وَأَن يَغْتَنِمَ أَوْقَاتَ نِشَاطِهِ، اور یہ کہ استاذ کی تر و تازگی کے وقت کو غنیمت جانے. وَمِنْ آدابِهِ، اور اس کے آداب میں سے ہے أَن يَتَحَمَّلَ جَفْوَةَ الشَّيْخِ وَسُوءَ خُلُقِهِ. بڑی پیاری بات اب آنے والی ہے کہ شاگرد سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ کچھ اس کا کیلیبر ہونا چاہیے. بالکل ہی ہر لحاظ سے گیا گزرا اور بے ظرف آدمی وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ استاذ کی سختی اور بد اخلاقی کو برداشت کرے. استاذ کا یہ کام ہے کہ وہ بہترین اخلاق والا ہو، شاگرد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ استاذ سے یہ توقع کرے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو. دونوں کے لیے معاملات الگ الگ، رہنمائی الگ الگ ہے. شاگرد نے جب طے کر لیا کہ یہ استاد قابل ہیں، ماہر ہیں، نیک آدمی ہیں، سب اوکے ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ سب کچھ ہے، معصوم نہیں ہے، یہ ہیں پھر بھی انسان، ان کو غصہ بھی آ سکتا ہے، یہ مس بیہیو بھی کر سکتے ہیں. آج کل جیسا ایک تصور بنایا جاتا ہے نا کہ استاد ہوتے ہوئے مس بیہیو کیسے کیا. اگر ایک بندے کی روٹین ایسی ہے پھر غلط ہے، وہ پھر اس کو الاؤ نہیں. ایک بندہ روز بدتمیزی کر کے کلاس میں پڑھا رہا ہے، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن ایک بندے سے سال میں ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں زیادتی بھی ہو گئی، اس نے غصے میں زیادہ سختی بھی کر دی،
تو یہ پاسبل ہے کیونکہ وہ انسان ہے، وہ اس سے آپ معصومیت کا تقاضا نہ کریں۔ تو ایسی سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کا کام بنتا ہے کہ وہ استاد کی سختی اور بد اخلاقی کو برداشت کرے، وَلَا يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ مُلَازَمَتِهِ، اور یہ چیز اسے استاد کی صحبت سے روکے نہ۔ تو آج شاگرد اتنے زیادہ نازک ہو چکے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا غصہ کر دے نا شاگرد پہ، تو اگلے دن میں نے نہیں آنا جی پڑھنے۔ کیوں نہیں آنا؟ یہ دیکھیں جی انہوں نے غصہ کیا میرے اوپر، تو بھئی آپ پہ مطلب لالی پاپ لے کے آئے نا بیٹھ کے پڑھیں، پتہ چلے کہ یہ بالکل کاکا سا ہے، منا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایسے ہی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں گھروں میں آ گئی ہے کہ باپ نے ڈانٹا کیوں ہے جی، مطلب باپ ہے اور اسے ڈانٹا کیوں ہے۔ تو اتنا زیادہ لاڑ اور اتنا زیادہ نازک بننا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ہم قطعاً اس چیز کے وہ نہیں کہہ رہے کہ استاد کو چاہیے کہ روز وہ کھری کھری سنائے، استاد کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہ پیچھے انہوں نے کہہ دیا اس کو اپنی اولاد کی طرح لے کے چلے، لیکن بہرحال وہ انسان ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا پارا بھی ہائی ہو سکتا ہے، تو وہ برداشت کرے۔ وَاعْتِقَادِ کَمَالِهِ، اور اس کا جو کمال کا اعتقاد تھا نا کہ یہ استاد میرے کمال ہیں اپنے علم میں، یہ اس کا اعتقاد ٹوٹے نہ اس ایک ایونٹ کی وجہ سے جو کہ ایک ایسا ایونٹ ہو جائے۔ وَيَتَأَوَّلَ أَفْعَالَهُ وَأَقْوَالَهُ، اور استاذ کے ان اقوال اور افعال کی تعویل کرے۔ وہاں استاد کو کیا کہا تھا کہ اگر شاگرد ایسا کرے تو استاذ کہے کہ ہاں پریشان ہوگا، تنگی میں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہاں شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اگر استاذ نے مس بہیو کر دیا تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود ہی کوئی وجہ سمجھایا، وہ کہے نہیں شاید آرام نہ کیا ہو، شاید تھکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے بہت زیادہ مصروف رہے ہوں، کوئی ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہو جس وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا، نہ کہ یہ بندہ سوچنا شروع انہوں نے کیا کیسے، ان کو سمجھ نہیں آتی، اتنا پڑھ لکھ کے ان کو پتہ نہیں چلا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَتَأَوَّلَ أَفْعَالَهُ وَأَقْوَالَهُ، اور ان کے اقوال اور افعال کی تعویل کرے۔ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْفَسَاد، کون سے اقوال اور افعال جن کا ظاہر فساد ہے، تعویلات صحیحہ، ان کی صحیح تعویلات کرے۔ نہیں ٹھیک ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت سختی کی ہے لیکن میرے بھلے کے لیے کی ہوگی، یا میں نے اتنی بے ادبی کر دی ہوگی، یا ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہ ہو، شوگر ہائی ہوا ہوا ان کا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہو۔ فَمَا يَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيلُ التَّوْفِيقِ، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے عاجز نہیں آتا مگر کم توفیق والا، او ادیم ہو، یا جس کے پاس توفیق ہو ہی نہ۔ وہ شاگرد جو چاہے کہ مجھے بالکل بچوں کی طرح، کاکوں کی طرح پڑھایا جائے اور ایک دفعہ اس کے اوپر سختی ہو جائے اور وہ کلاس چھوڑ کے چلا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یا اس کے پاس توفیق تھی نہیں یا بہت تھوڑی سی تھی، ادروائز یعنی اتنا زیادہ اس کے لیے انرجی نہیں لگتی، بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ وَإِن جَفَاهُ الشَّيْخ، اور اگر شیخ اس کے ساتھ سختی کرے، ابتدأ ہوا بالاعتذار، تو شاگرد کا کام بنتا ہے کہ وہ معذرت میں پہل کرے، ٹھیک ہے، سختی کر رہے ہیں استاذ اور شاگرد کو پتہ ہے کہ استاد سختی کر رہے ہیں اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ استاد نے غلط کیا، لیکن وہ کیا کرے، عذر کرنے میں پہل کرے، وہ کہے جی معذرت، میں نے نامناسب بات کہہ دی ہوگی، میں نے آپ کو غصہ دلا دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ وَأَظْهَرَ، اور یہ ظاہر کرے، ان ذنب لہو، کہ غلطی اس کی تھی، والعتب علیہ، اور ملامت بھی اسی پر ہونی چاہیے۔ کیوں یہ سب کچھ کرے؟ بڑی پیاری بات، مومن کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے الٹیمیٹ گول پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے اور وہ اس کو مس نہیں کرتا۔ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ فَذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ استاد کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کس کا ہے؟ اس شاگرد کا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ یہ چیز اس کے دنیا اور آخرت میں نفع کے لیے بہت مفید، اس کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ ہوگا اس رویے کی وجہ سے اگر وہ یہ اپنائے گا۔ وَأَنْقَى لِقَلْبِ الشَّيْخِ، اور استاذ کے دل کو صاف رکھنے والا بھی۔ اب یہ بڑا ایک پیارا اسلوب ہے، استاد نے سختی کی، شاگرد نے کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں، میری غلطی ہے، میں نے آپ کو غصہ دلا دیا، تو استاذ ہی ہے نا، غصہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو آئے گا لیکن کیا ہوگا، ایک وقت میں ٹھنڈا تو ہوگا، جب ٹھنڈا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا کہ میرا شاگرد کتنے اچھے اخلاق والا ہے، سختی میں نے کی اور معذرت وہ کر رہا تھا، تو بات پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی آگے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ استاذ نے ایک سنائی اور آگے سے شاگرد نے بھی ایک سنا دی، تو پھر تو وہ عداوت ہوتی ہے نا، پھر تو دونوں طرف یہ ہوگا کہ اس نے ایسے کیسے کیا، اس نے ایسے کیسے کیا۔ تو یہ عام روٹین میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ معاملے کو ختم کیا جائے، اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ دو لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان کو فائدہ ہی ہونا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو خرابی کی بنیاد نہ بننے دیں۔ وقت قالو، اور اہل علم نے کہا، من لم یصبر علی ذل التعلیم،
جو تعلیم کی ذلت پر صبر نہ کرے. اور یہاں ذلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ استاد کو گالم گلوچ کرے گا یا استاد اسے مارے گا. یعنی ذل کہتے ہیں عربی میں، ذلل کہتے ہیں، ذلل کہتے ہیں نرم ہونے کو، سافٹ ہونے کو. ٹھیک ہے. تو جو شخص علم حاصل کر رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اس کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ناانصافی یا زیادتی یا کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑ جائیں یا اسے سفر کرنا پڑ جائے. جیسے کسی بھی کمپنی میں جو ہائر اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ظلم کرنے کا اختیار زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ فائدے حاصل کر لیتے ہیں. جو نیچے ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو جو علم حاصل کرنے چلا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اصل میں کچھ حاصل کرنے جا رہا ہے تو قربانی بھی اس کو زیادہ دینی پڑے گی. تو جو شخص چاہتا ہے کہ بس سکون سے بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ برداشت کیے مجھے علم حاصل ہو جائے، اور جیسے اب یہ ہم نے نظارے دیکھے ہوئے نا کہ کلاس میں پہنچے اور بس ہمت کر کے ایک دن کلاس میں ٹائم پہ پہنچ گئے، استاد لیٹ ہے تو آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ استاد لیٹ آ گئے جی، پتہ نہیں جی ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کلاس ہونی ہے نہیں ہونی. اب ان کو بے چینی ہوئے جا رہی ہے. کیوں بے چینی ہو رہی ہے بھائی؟ بیٹھ جائیں. دنیا میں 100 جگہوں پہ جا کے لائنوں میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ذلت برداشت کر لیتے ہیں. وہاں تو ہم یہ نہیں کرتے نا. انٹرویو کے لیے جائیں گے جواب کے لیے تو کیا ہوگا، 3 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے. بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ کیوں؟ فائدہ ہے، تنخواہ ملے گی، جاب مل گئی تو کام ہوگا. تو علم حاصل کرنے آئے ہیں تو اتنا زیادہ لاڈلے بن کے نہ آئے بندہ کہ وہ کہے جی بالکل ناپ تول کے سب چیزیں پوری ہونی چاہیے، چائے بھی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل بجلی بھی میں جنریٹر بھی لگا ہوا ہو، اے سی بھی صحیح چل رہا ہو. تھوڑا بہت برداشت کرنا ہے، کبھی گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی، کبھی وقت تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کبھی 10 بجے بھی چھٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ برداشت کرنی چاہیے. من لم یصبر علی ذل تعلیم، جو تعلیم کی ذلت پر صبر نہ کرے، بقیہ امورہ فی امایۃ الجہالہ، تو وہ اپنی ساری عمر جو ہے وہ جہالت کی تاریکی میں گزارتا ہے. اٹھ کے جہاں بھی جائے گا علم تو چاہے گا کہ وہ قربانی دے، اور وہ کہے گا قربانی میں نے نہیں دینی، پھر علم نہیں آئے گا، پھر جاہل رہے گا. ومن صبر علیہ، اور جس نے علم حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، آل امرہ الی عز الآخرۃ والدنیا، اس کا معاملہ دنیا اور آخرت کی عزت پر منتہا ہوگا. یعنی ایٹ دی اینڈ اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی. ومنہ الاثر المشہور، اور اسی سے متعلق ایک اثر ہے جو بڑا مشہور ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ظللت طالبا فعززت مطلوبا. یہ جملہ جو ہے نا آسان سے الفاظ ہیں، کوشش کریں یہ راسخ کر لیں ذہن میں. اور میں آپ کو زیادہ تو تجربہ نہیں ہے لیکن جتنا تجربہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل 100% بات ایسے ہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ظللت طالبا، میں نے طالب علم ہوتے ہوئے ذلت اختیار کی یعنی عاجزی اختیار کی، فعززت مطلوبا، تو میں نے مطلوب بن کر عزت پائی. یعنی میں جب طالب علم تھا تو میں نے کیا کیا، ذلت برداشت کی. ذلت برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو قربانی دینی پڑی، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میرے سامنے آئی وہ میں نے میٹ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کیسے دی کہ اب میں مطلوب بن گیا ہوں. مطلوب بننے کا مطلب کیا ہے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور لوگ ان سے آ کے پڑھتے تھے. اور ان کا واقعہ موجود ہے کہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ غالباً عرض کیا تھا نا کہ ایک شخص کے پاس حدیث لینے گئے ہیں تو اس کے گھر کے باہر پہنچے تو مناسب نہیں تصور کیا کہ دروازہ کھٹکائیں اس کو باہر بلائیں، چادر بچھا کے لیٹ گئے. وہ خود اپنے وقت پہ گھر سے باہر نکلا ہے تو اسے کہا کہ یہ ایک حدیث آپ کے پاس ہے، یہ آپ سے میں پوچھنے آیا. حالانکہ وہ ایسے صاحب تھے جنہوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی آپ کیوں آئے، مجھے بتایا ہوتا میں آ جاتا. یعنی اتنی رسپیکٹ دینے والے موجود تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ علم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی یہ میرے پاس ایک سوشل سٹیٹس ہے تو میں اس کو اویل کروں اور ایک بندہ چل کے میرے پاس آئے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوتے ہوئے وہ علم کے لیے سفر کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں تو ہر بندے کا یہ کام ہے جس نے علم حاصل کرنا ہے کہ وہ قربانی دے. اور ایک چیز بڑی اہم ہے کہ مطلب یہ اب ظاہر امام نووی نے یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ علم میں جو برکت ہے اس کی کئی بنیادیں ہیں جس سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے. لیکن ان میں سے ایک بنیاد جو ہے وہ اساتذہ کا ادب اور اساتذہ کی خدمت. اور خدمت سے مراد یہاں کوئی فائنینشیل خدمت نہیں مراد لی جا رہی. کیا خدمت ہو سکتی ہے اساتذہ کی؟ اہل علم کی کیا خدمت ہوگی جی؟ کیا آسانی پیدا کریں گے؟ پراڈو ہیں کس کا؟ نہیں، اساتذہ کی اصل خدمت ہے ان کے علم کے شعبے میں. کہ علم کے شعبے میں دیکھا جائے
کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ بعض ایسے اساتذہ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ کہیں ٹیکنیکل کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مثلا ایک استاذ ہے وہ ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر وہ ٹائپ کرتے ہیں بیٹھ کے، تو شاگردوں کا کام بنتا ہے اگر کسی کو یہ پتہ ہے، ظاہر ہے جب وہ قریب ہو کے بیٹھے گا تعلق ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا، تو وہ کہے جی مجھے دے میں ٹائپ کر دیتا ہوں۔ مطلب استاذ کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کوئی کھلائیں پلائیں یا آپ اس کو یعنی آپ کہیں کہ مادی فائدے، یہ خدمت نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، یعنی شاگرد کا کام ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے ڈویبل ہے فیزیبل ہے وہ کرے، اور عام طور پہ استاذ قبول ہی نہیں کرے گا، وہ ایک الگ بات۔ لیکن یہ چیز کہ جو علمی کام استاذ کر رہا ہے اس استاذ کے علمی کام کے ساتھ شامل ہونا، تو یہ ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا کہ اساتذہ جو ہیں وہ جو بھی علمی کام کر رہے ہوتے تھے شاگرد ان سے پوچھتے رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اب مثلا ایک استاذ ہے وہ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک کتاب کا یا کسی ایک ٹیکسٹ کا، وہ کہتے تھے ہمیں دیں جی، ہم آپ کو بیسک ترجمہ لکھ کے دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا وہ والا وقت بچ جائے، آپ اس کو ریویو کر لیجئے گا، تو ایک علمی خدمت ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر بندہ خود سٹار بننا چاہتا ہے اس وقت، یقین کیجئے میں یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا۔ اور اچھا مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہونا کہ میں کہوں جی وہ 1965 میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو یہ تھا، اور 2025 میں حالات بدل گئے ہیں، پھر تو بات کچھ اور ہو۔ لیکن 15 سال کے اندر جو میں فرق دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں تو ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی پڑھائیں گے اور ہمیں کو پڑھانے کو دے گا اور یہ سب ہوگا۔ ہم تو اساتذہ سے پوچھتے تھے بتائیں کیا کرنا ہے، مثلا میرے استاد ان سے میں نے پوچھا کہ جی کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا یار یہ کتاب ہے الاتقان، اس کے جتنے ترجمے ہیں نا سارے مشکل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی آسان ترجمہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا اگر میں کوشش کروں، انہوں نے کہا بسم اللہ کرو، کر کے مجھے دکھانا، میں اس میں بہتری کروں گا۔ تو میں نے وہ کتاب لے کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ شاگرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سال بھی پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے 4 باتیں مجھے آ جائیں اور اس کے بعد میں کیمرہ لوں اور میں بیٹھ کے شروع ہو جاؤں۔ تو یہ روش جو ہے اس سے علم دن بدن پست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں وہ بندہ جو 20 سال استاد کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ استاد کو اسسٹ کر رہا ہے، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ابھی کورس بھی پورا نہیں کرنا چاہتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سٹار بن جاؤں کوئی اور پہلے میں پڑھانا شروع کر دوں۔ تو ایسا ہوا ہے کہ ایک کورس ہوا، کورس ہونے کے بعد کسی بڑے استاذ کو ہم نے بلایا اور ہم نے ان کا پروگرام رکھا، اور میں نے کوئی اسٹوڈنٹس تھے ان کو بتایا کہ بھائی یہ بڑے استاذ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری تو اپنی کلاسیں ہیں، یعنی ان کے پاس مزید پڑھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی کلاسیں ہیں، یعنی وہ اتنے مصروف ہیں کہ 1 سالہ کورس کرنے کے بعد اب ان کی کلاسیں اتنی قیمتی ہیں کہ اب وہ مزید یعنی کہ استاذ لاہور سے چل کے یہاں آ جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں میری تو اپنی کلاس۔ تو اس سے پھر کیا بونے در بونے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مناسب روش نہیں ہے، صحیح روش یہ ہے، اور میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں، تدریسی کام کر رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اگر مجھے میرے استاذ کہیں گے کہ آ کے میرا یہ فلاں کام کر دو، میں یہ چھوڑوں گا اور میں اس کو ترجیح دوں گا۔ اور یہ خیالی بات نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے جا کے کہا بھی، یہ بصیرہ بن چکا ہوا تھا، کام ہو رہا تھا سارا، ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے علم کے لیے 20-25 سال لگائے ہیں، تو اب آپ انتظامی کاموں میں الجھے رہے ہیں، تو اس کی تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی مجھے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے اتنا وقت نہیں لگایا ہوا، لہٰذا اگر آپ نے کوئی علمی کام کرنا ہے ہمیں بتائیے، انتظامی کام آپ نے جو بتانا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا، کرسیاں سیدھی کرنی، سارے کام کرنے ہیں، ساؤنڈ سسٹم سیدھا کرنا ہے، یہ ہم کریں گے، آپ علمی کام کریں۔ اور ان کو میں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو میں وہاں سے پنڈی سے سب چھوڑ کے میں ادھر لاہور آ جاؤں گا۔ تو وہ ٹھیک ہے، ایک استاد ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دین کا فائدہ کس چیز میں زیادہ ہے یا کیا کرنا چاہیے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک چھوٹا پن آ گیا نا آج کے دور میں، کہ استاد بس ایک سیڑھی ہے، اس سے 1 سال پڑھ کے اور پھر انسان کہے کہ اب میں سٹار بن جاؤں، تو ایسا سٹار جو ہے نا وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ مقام وہی ہوتا ہے جو آپ بغیر تگ و دو کے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ان تگ و دو سے مراد یہ کہ آپ وہ مقام پانے کے لیے کچھ نہ کریں، آپ محنت کریں، دین کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دے دے، برکت اسی میں۔ ورنہ آج آپ دیکھیے نا بولنے والے تھوڑے ہیں، یعنی پچھلے جتنے ادوار گزرے اس میں اتنے بولنے والے نہیں ہوتے تھے کہ سننے والے ہوتے تھے، آج سننے والا کوئی نہیں ہے، بولنے والے بہت ہیں، ہر بندہ بولنا چاہتا ہے، ہر بندہ لکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے زللت طالباً فعززت مطلوباً۔ پھر ایک اور میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے نا، ٹھیک ہے یہ کورس 1 سال کا سارا اپنی جگہ بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری زندگی کورسز کرنے ہیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ دہائیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ماضی میں اسلاف میں مجھے کوئی ایک بندہ اٹھا کے دکھائیے کہ جس نے 1-2 سال کسی سے علم حاصل کیا ہو اور پھر بات آگے بڑھ گئی ہو۔
10 سال 15 سال 20 سال 25 30 سال لوگ اپنے استاذ کے انڈر رہتے تھے، کتابیں تک لکھ دیتے تھے لیکن ہوتے کسی استاد کے انڈر تھے. تو یہ ایک ایسا کام نہیں، یہ تو آج کا ایک آرٹیفیشل دور پیدا ہو گیا ہے کہ بس ایک ڈگری کر لی اس کے بعد نکل کے سارا کچھ ہو گیا. ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ فلاں میرا استاد ہے اور میں ان سے اپنی زندگی کی رہنمائی لیتا ہوں. اب یہ آپ کا نصیب کہ آپ کو کیسا استاد میسر آئے. اور اس معاملے میں خیر الحمدللہ رشک ہی کرتا ہوں لوگوں پر کہ یعنی آپ سے ہمارا معاملہ کچھ بہتر، ٹھیک ہے نا. یعنی ہمیں ایسے اساتذہ الحمدللہ میسر آئے ہیں کہ جن کے اوپر ہم رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بڑے اساتذہ دیے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہی اساتذہ ہوں، یعنی علمی طور پہ رسوخ رکھنے والے اور ایک محنت کیے ہوئے اور قربانی دیے ہوئے لوگ وہی اساتذہ ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ ایک شخص سے پوچھا جائے کہ ہاں جی آپ کا استاد کون ہے، وہ کہ جی میں ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا استاد میں خود ہی ہوں. یا اسے پوچھا جائے آپ کا استاد کون ہے، فلاں ہے، ان سے آخری دفعہ کب ملے تھے، کوئی 3-4 سال تو ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے استاد نہیں ہے آپ کے، جن سے سالوں آپ نہیں ملے، ان سے رابطے میں نہیں ہیں، ان سے رہنمائی نہیں لے رہے، وہ آپ کے استاد نہیں. وہ ونس انہوں نے کبھی آپ کو پڑھایا ہوگا لیکن استاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذللت طالباً، میں نے طالب علم ہوتے ہوئے ذلت برداشت کی، فعززت مطلوباً، تو میں نے مطلوب بن کر عزت پائی. وقد احسن من قال، اور کیا ہی خوب ہے جس نے یہ کہا، من لم یذق طعم المذلہ ساعتاً، جس نے علم حاصل کرتے ہوئے کچھ دیر ذلت کا ذائقہ نہ چکھا، قطع الزمانہ بأسرہ مذلولاً، تو ساری زندگی وہ پھر ذلت کے ساتھ ہی گزارے گا. کچھ وقت یہ گزرتا ہے انسان کا جس میں انسان کو ذرا عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، بچنا پڑتا ہے، عاجز ہونا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو مقام عطا کرتا ہے تو پھر سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے پاس کھنچے چلے آتے ہیں. اور جو اس پروسیس سے نہیں گزرا ہوا نا، اس کے پاس اگر ہزاروں لوگ آ بھی جائیں گے تو جو خود کچھ نہیں پا سکا وہ باقیوں کو کیا دے گا، ٹھیک ہے نا. جو خود کچھ اچیو نہیں کر سکا اس سے باقیوں کو کوئی فیض ملنے والا نہیں. حدیث میں واضح ہو گیا نا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، اور ساتھ بتا دیا علم کیسے اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. اور ایون قرب قیامت سے متعلق جو روایات ہیں نا، اس میں یہ بات بہت پرومیننٹ کر کے بیان کی گئی ہے کہ جو جاہل لوگ ہوں گے وہ سربراہ بنیں گے، وہ اوپر آئیں گے، اور بونے لوگ جو ہوں گے نا وہ ان کی بات سنی جائے گی. تو یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اب ایسے ہی ہے، یعنی بندہ شاطر ہونا چاہیے، اس کو بولنا اچھا آنا چاہیے. یا بولنا اچھا آتا ہے، یا اس کے پاس ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہے، یا بیک گراؤنڈ میوزک بہت اچھا ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے پاس لطیفے بہت اچھے ہیں، یا وہ لوگوں کو لڑتا، یعنی کوئی سنسنی ہونی چاہیے اس کے پاس. جدید میڈیا کے جو اصول ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے پاس ہوگی وہ کامیاب ہے آج کے دور میں. علمی شخص کامیاب نہیں، ٹھیک ہے نا. یا سنسنی پھیلا سکتے ہوں آپ، مشرق و مغرب کے سارے معاملات جوڑ کے آپ بتائیں کہ کل یہ ہو جائے گا، پرسوں انڈیا یہ کرے گا، اس کے بعد امریکہ یہ کرے گا، پھر اسرائیل یہ کرے گا. ایک لوگوں کو آج یہ مسئلہ چاہیے. یا پھر جیسے وہ آپ بتائیں کہ قیامت جو ہے وہ 2035 میں آنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی آپ چیزیں کریں، پھر لوگ آپ کو بہت وہ کریں گے. یا دوسروں کی عزتیں اچھالیں، یہ سب سے پاپولر ٹرینڈ ہے آج کل کا، ٹھیک ہے نا. یا آپ لوگوں کو جو ہے وہ غافل کریں ہنسی مذاق کے ذریعے، ہر وقت ہنسی، یہ آج کا پاپولر ٹرینڈ ہے. تو وائرل ہونے والی کوئی چیز آپ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. وائرل ہونے والا وائرس ہوگا تو کام چلے گا، ورنہ نہیں. تو علمی لوگ واقعتاً اب لگ رہا ہے کہ جیسے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں.